أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے دورہ تفسیر شروع کیا ہے، اس لیے کہ رمضان قریب آ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ بات سیکھ لیں، کچھ نہ کچھ دین کی بات سیکھ لیں، ہمیں بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو۔ اسی لیے جو بھائی چینل پہ آئے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کریں تاکہ جب بھی ہم اسٹریم پہ آئیں لائیو اسٹریم کریں تو آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اور آپ ہماری لائیو اسٹریم پر آ سکیں۔ اور آج انشاءاللہ پہلے سورہ فاتحہ کی چھوٹی سی تفسیر کی تھی اور آج انشاءاللہ سورہ ناس کی چھوٹی سی تفسیر کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جو لوگ اسٹریم پر آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ترجمہ، مالک الناس لوگوں کے مالک کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس وہ لوگ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ من الجنۃ والناس خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا وہ انسانوں میں سے ہوں۔ تو یہ سورۃ ناس یہ کس وقت نازل کی گئی؟ جب یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کروایا، یعنی کچھ جادوگروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے جادو ہوا ہے۔ اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس طرح کی ہو گئی کہ بسا اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر چکے ہوتے لیکن آپ کے ذہن کے اندر ہوتا کہ آپ نے وہ کام نہیں کیا، یعنی معاذ اللہ اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تکلیف، مشقت اور پریشانی پیش آئی۔ اس سلسلے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور اس وقت اللہ رب العزت نے آسمان سے 2 فرشتوں کو نازل کیا، اور ان فرشتوں کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک کنویں کے اندر جادوگر نے گریں باندھ کر پھینک دی ہیں، اس وقت 11 گریں تھیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 2 سورتیں اس وقت نازل فرمائی، ایک سورۃ ناس اور دوسری سورۃ فلق، یعنی 2 سورتیں نازل فرمائی۔ انشاءاللہ سورۃ فلق کی بھی آگے تفسیر کریں گے۔ تو 2 سورتیں اس وقت نازل فرمائی جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، ایک سورۃ ناس اور دوسری سورۃ فلق، اور اس جادوگر نے 11 گریں لگائی تھی۔ کتنی؟ 11 گریں لگائی تھی، اور سورۃ ناس اور سورۃ فلق کی آیات کو جوڑ کر بھی 11 آیتیں بنتی ہیں۔ سورۃ فلق کے 5 آیات ہیں اور سورۃ ناس کی 6 آیات ہیں، 6 اور 5 11 آیات، 11 گریں جادوگر نے لگائی اور 11 ہی آیات اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر نازل فرمائی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کنویں کے پاس اور وہ گریں نکالی، اور اسے یہ جادو کس طرح ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، یعنی کسی بال کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، بال اتار کے اس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قرآن کی آیت پڑھتے گئے ان 11 آیات میں سے، اور ایک ایک گرہ کو کھولتے گئے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس جادو سے نجات دی۔ تو میرے بھائیوں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جادو انسان کے اوپر ہو جاتا ہے، اگر تصویر اس کے بال میں کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے، یعنی جس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے اس کے بال حاصل کیے جاتے ہیں، بال لیا جاتا ہے، کسی چیز کے اوپر جادو کیا جاتا ہے۔ حسد یہ ہے کہ حسد محسود سے زوال، نعمت کی آرزو کرتا ہے،
چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے، کیونکہ حسد بھی ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ یعنی کہ بتلایا گیا حسد ایک ایسی بیماری ہے، حسد سے مراد اگر بندہ کسی بندے کے پاس کوئی چیز دیکھ لے، اگر بندہ کسی بندے کے پاس کوئی چیز دیکھ لے، اپنے سے بڑھ کر جائے، اللہ نے اسے زیادہ مال عطا کیا، پیسہ عطا کیا، اچھا گھر عطا کیا، اس بندے کی طرف دیکھ کے دل ہی دل میں حسد کرنا، دل ہی دل میں جلن محسوس کرنا، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ فرمایا حسد نیکی کو اس طرح کھا جاتا ہے، حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح مٹا کر رکھ دیتا ہے کہ جس طرح آگ پانی کو، یعنی جس طرح پانی آگ کو مٹا کر رکھ دیتا ہے، اس طرح حسد انسان کے گناہوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے، ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی فضیلت گزشتہ سورت کے ساتھ بیان کی گئی ہے، یعنی سورت ناس کی فضیلت دوسری پچھلی سورت فلق کے ساتھ کی گئی، یعنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ سورت فلق کی بھی تفسیر کل کریں گے۔ تو ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں بچھو ڈس گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر بچھو ڈس گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر ملا لیا اور ساتھ ساتھ قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے اور اس پر دم کرتے رہے۔ یعنی کیا مطلب، جس کو چارے کل کہتے ہیں نا، یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے اوپر دم کی، اور جہاں پر بچھو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسا تھا، کاٹا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے پانی کو دم کیا، یعنی کہ چارے کل ملا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی دم کیا، بچھو نے ڈسا پیغمبر علیہ السلام۔ تو اللہ رب العزت کا مطلب یہ ہے کہ جو ابتدائی سے جبکہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی تدبیر اور اصلاح کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے۔ یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔ جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس ہو۔ یعنی کہ جو ذات انسانی مخلوقات یعنی انسان کو اور بھی جتنی مخلوقات ہیں ان کی پرورش کرتی ہے، ان کو پیدا کرتی ہے، رزق دینے والی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، پہناتی ہے، وہی ذات اس کے لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، ٹھیک ہے نا، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس ذات کے برابر کا۔ ساری کائنات مل کر اگر ایک مکھی کا پر بنانا چاہیں تو وہ بھی نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ رب العزت کے برابر کا کوئی نہیں، نہ اس کی عبادت کے اندر کسی کو شریک کیا جائے۔ اور تمام کائنات کا پروردگار ہو، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہی ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو۔ چنانچہ اس عظیم ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ الوسواس، الوسواس کا مطلب ہے من شر الوسواس۔ الوسواس بعض علماء کے نزدیک اسم فاعل الموسوس کے معنی میں ہے اور بعض کے نزدیک یہ ذل وسواس ہی ہے۔ وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں، وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں۔ شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے، اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ الخناس، یہ شیطان کی صفت ہے، الخناس یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے، یعنی اور اللہ رب العزت کی ذات سے غفلت بڑھتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔ یعنی جب بندہ، اس کا مطلب یہ ہے جب بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو کئی بندے دیکھیں ان کے ذہن کے اندر مختلف طرح کے وسوسے آتے ہیں، فحش طریقے، گندی باتیں اس کے ذہن کے اندر آتی ہیں۔ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز کے اندر اس کے ذہن کے اندر برے خیالات، دنیا کے، مال و دولت کے، عیش و عشرت کے، طرح طرح کے طریقوں سے شیطان انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔
کئی بندے نا اس بات کی وجہ سے بڑے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، یار نماز کے اندر ہمارے ذہن کے اندر برے خیال آتے ہیں، دل کے اندر برے خیال آتے ہیں، دماغ کے اندر برے خیال آتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ گندے ترین وسوسے یا مال و دولت کے لحاظ سے، یعنی نماز صحیح طریقے سے، ساری چیز کا مقصد، بات کرنے کا مقصد یہ ہے نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، ذہن ایک انسان کا معاف ہو جاتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کر رہا ہے، کھڑا نماز کے اندر ہوتا ہے پہنچا کہیں اور ہوتا ہے، کھڑا نماز کے اندر پہنچا گاؤں کے اندر ہے، کھڑا نماز کے اندر پہنچا کہیں اور ہے، کھڑا نماز کے اندر ہے تو گھر کے اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، یعنی طرح طرح کے وسوسے انسان کے ذہن کے اندر نا یہ شیطان پیدا کرتا ہے۔ تو جب انسان کے ذہن کے اندر یہ وسوسے آئے نا تو حدیث کے اندر ہے کہ اپنے بائیں کندھے کی طرف، جسے الٹا بولتے ہیں، الٹے بائیں کندھے کی طرف انسان آہستہ آہستہ تھوڑا سا تھوک پھینکے، یعنی پیچھے اتنی گندی بڑی پچکاری نہیں مارے کہ تھوک پھینکنے سال والا انسان دیوار لکھ رہا ہے اس کے منہ کے اوپر پچکاری پھینکی، بلکہ اعوذ باللہ مارے گی آہستہ آہستہ اپنے اس بائیں کندھے کے اوپر تھوک پھینکنا ہے، تو انشاءاللہ وسوسے انسان کے ذہن سے ختم ہو جائیں گے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کو نیکی کرنے نہیں دیتا، وہ طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے نیکی سے باز کیا جائے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں، شیاطین جو جنات سے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے، یعنی دو طرح کے ہیں، جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، نیکی چھلواتے ہیں، حسد کے دل کے اندر اور زیادہ حسد پیدا کرتے ہیں، یہ دو طرح کے ہیں۔ ایک جنات ہیں، جنات میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ انسانوں کو بڑھاتے ہیں برے کاموں کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ ہاں ایک اور حدیث ذہن میں بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان جنم لیتا ہے۔ اب بندہ سوچ رہا ہے یار شیطان، کئی بندوں کے ذہن کے اندر طرح طرح کے انسان کے ذہن کے اندر سوال آتے ہیں، میرے ذہن کے اندر بھی آتے ہیں، آپ کے اندر بھی آتے ہوں گے۔ تو انسان کے کبھی بیٹھا ہو ذہن انسان کبھی بیٹھا ہو نا تو انسان کے ذہن کے اندر آتا ہے یار یہ شیطان تو ایک ہے، ابلیس سنا ہے، تو یہ اتنی دنیا کو کیسے گمراہ کر لیتا ہے، بھائی اس کے ساتھی ہیں۔ اور دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی ایک بچہ جنم لیتا ہے اس کے ساتھ شیطان کا ایک بچہ جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، جو اس کو بڑھاتا ہے۔ اسی لیے شیطان ایک نہیں، شیطان کئی طرح کے ہیں، یہ شیطان کا سردار ہے ابلیس، جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو زیادہ صحابہ کرام پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا وہ آپ کے ساتھ بھی؟ ہاں یہ بھی حدیث ہے۔ جب پیغمبر علیہ السلام یہ بات بیان کر رہے تھے نا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ساتھی ہے ایک شیطان، تو بعض صحابہ نے کہا نبی کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے، یعنی آپ کے ساتھ بھی ایک ساتھی ہے جو شیطانی شکل کے اندر موجود ہے، آپ کا ساتھی جو آپ کو بڑھلاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، فرمایا میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو میرے تابع کر دیا، وہ اسلام لے کے آیا اور صرف مجھے اچھے کاموں کے لیے دعوت دیتا ہے، اچھے کاموں کی نصیحت کرتا ہے، برے کاموں کی نصیحت نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک ساتھی تھا، وہ اسے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیا، یعنی اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک ساتھی تھا جو شیطان تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آ گیا۔ اچھا، تو دوسرے وہ شیطان جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں، ایک تو وہ شیطان ہے جو جنوں میں سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اللہ نے ایک قدرت دے رکھی ہے کہ انسانوں کو بڑھلاتے ہیں۔ دوسرے وہ شیطان ہے جو انسانوں میں سے ہیں۔ اچھا، ان کی تفصیل جو اپنی ہم جنس کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں، اس تفصیل کی روشنی میں من الجنۃ والناس کا تعلق الذی یوسوس سے ہے، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ من الجنۃ والناس کا تعلق فی صدور الناس میں الناس سے ہے۔ اس صورت میں یہ بنتا ہے کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی۔ شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، جس طرح کیونکہ کل قیامت کے دن جنوں کا انسانوں کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، ٹھیک ہے۔
जिन भी गालिब इनका भी हिसाब किताब होगा, इंसानों का तो होगा, जिन्नों का भी साथ में हिसाब किताब होगा। इसलिए जिन्नों को मिलना, जैसे हमारे अंदर एक मजे की बात, जैसे हमारे अंदर यानी कि काफर हैं, मुशरिक हैं, अहले हदीस हैं, देवबंद हैं, अहले सुन्नत हैं या अहले तशरीह हैं, तरह तरह के फिरके वाले लोग हैं। इस तरह जिन्नों के अंदर तरह तरह के फिरके होते हैं, मुसलमान भी हैं, काफिर भी हैं, उनके अंदर भी तरह तरह के फिरके हैं, उनके अंदर भी इख्तिलाफात मौजूद हैं। सिर्फ इंसानों को जिक्र तकलीफ के तौर पर है, वरना जिन्नात भी शैतान के वसवसों से गुमराह होने वालों में से शामिल हैं। और बात कहते हैं कि जिन्नों पर भी कुरान में रिजाल का लफ्ज़ बोला गया है, इसलिए वो भी नासिन का मसदार है। यानी कि शैतान सिर्फ इंसानों को गुमराह नहीं करता, जिन्नों को भी गुमराह करता है। और ये नहीं कि सिर्फ इंसान उसके जानशे के अंदर, उसके जाल के अंदर फंस जाता है, बल्कि शैतान जिन भी उसके जानशे के अंदर फंस जाते हैं। वो तरह तरह की चीज़ों से, तरह तरह के तरीकों से ना इंसान को फंसाने की कोशिश करता है, किसी तरीके से इसको नेकी से